اب آپ کی ہے اس کے بعد جی. ہاں اسپیکر صاحب، میں کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں. ہمارے معزز رکن نے ڈاکٹر عباد نے کچھ باتیں کی جو سچ پر مبنی نہیں تھی. دیکھیں، اگر کچھ بولا جائے یہ اسمبلی میں، صرف آپ سے کویشچن کرتا ہوں، اس اسمبلی میں اگر جھوٹ بولا جائے، کوئی جھوٹ بولے اس کو کوئی سزا ہے کہ نہیں؟ بس جھوٹ بولتے جاؤ. تو خاموشی سے سنیں اور آپس میں بات چیت نہ کریں. اچھا، آپ جناب اسپیکر، یہاں پر کہا گیا کہ جہانگیر ترین کے پاس سارے ٹھیکے ہیں. میں عباس صاحب سے پوچھتا ہوں، اگر آپ ایک ٹھیکہ ثابت کر دیں کہ صوبائی حکومت نے کبھی جہانگیر ترین نے اپلائی کیا ہو یا جہانگیر ترین نے لیا ہو تو میں جرمانہ دینے کو تیار ہوں، نہیں تو یہ جرمانہ دینا پڑے گا. جہانگیر ترین کے ساتھ ایک لیز تھی جو پچھلے گورنمنٹ میں اس نے کہیں سے بائی کی کسی اور کانٹریکٹر سے. ہم نے اس کو کوئی لیز نہیں دی. یہ بالکل جھوٹ پر مبنی. ایک بندہ ادھر حاضر نہیں ہے، اس پر الزام لگانا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو اسی لیے میں پوچھتا ہوں، جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. انہوں نے انتہا کر دی ہے 5 سالوں کے جھوٹ بول. دوسری بات انہوں نے پی پی ایچ آئی کی بات کی. یہ بھی ثابت کر دیں کہ جہانگیر ترین کا پی پی ایچ آئی میں کوئی شیئر، کوئی اونرشپ کوئی تھا، تو پھر میں کہتا ہوں کہ میں جرمانہ دوں گا، نہیں تو یہ جرمانہ دیں گے، کیونکہ یہ بھی جھوٹ ہے. تو جھوٹ سے جھوٹ آخر کب تک یہ جھوٹ؟ اس کی شکست تو ان کو مل گئی، ان کا صلہ تو الیکشن کو ان کو مل گیا. یہ جو جھوٹ اور بہانے بناتے تھے اس کا صلہ تو مل گیا، اب اور کیا چاہتے ہیں؟ پھر انہوں نے بات کی کہ یہاں پر جو یوٹیلٹی سٹورز ہیں ان کے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے. میں گارنٹی دیتا ہوں کہ کوئی نکالا نہیں جا رہا، جھوٹ بولا جا رہا ہے. یہ حد کر رہے ہیں ہر جھوٹ کی. یہاں پر صوبائی میٹرز پہ بات کی گئی کہ آئی ٹی ٹیچرز آئے ہوئے ہیں، ان کو نوکری سے نکالا جا رہا ہے. کوئی نکالا نہیں جا رہا، یہ بھی انہوں نے جھوٹ بولا ہے. تو اب میں کس جھوٹ کو ان کا سامنے لاؤں؟ ان کو اگر بات کرنی ہے تو بجٹ پہ بات کرے، سچ پہ بات کرے اور کوئی ایسے الزام نہ لگائیں. پھر انہوں نے کہا کہ ایل آر ایچ میں عمران خان کا کزن وہاں بورڈ کا چیئرمین ہے. وہ جناب عالی تنخواہ وہ نہیں لیتا، وہ کوئی فیسیلیٹیز نہیں لیتا. وہ امریکہ میں اس وقت دنیا کے ٹاپ ڈاکٹرز میں ہے. وہ اپنے خرچے سے آتا ہے، اپنے جہاز ٹکٹ لے کر آتا ہے، اپنے پیسوں سے رہتا ہے. اور بورڈ کا جو چیئرمین ہے وہ صرف مہینے میں 1 یا 2 میٹنگز ہوتی ہیں. ان کو یہ بھی نہیں پتا. ان کا خیال ہے کہ بورڈ جو ہے سارا دن بیٹھی رہتی ہے، اسپتال چلاتے. بورڈ کا کام پالیسی دینا ہے. وہ آتے ہیں، پالیسی دیتے ہیں بہترین. ذرا معلومات تو کریں کہ اس کی ویلیو دنیا میں کتنی ہے. ان کے سامنے ویلیو نہیں ہوگی لیکن دنیا میں ان کی ویلیو ہے. ہم نے جہاں بورڈ کے چیئرمین بنائے، ہم نے ٹاپ لوگ لیے ہیں. ہم نے لاہور کے بہترین، جو پاکستان میں بہترین لوگ ملے، ہم نے اس کو بورڈ کے ممبرز بنائے. تو ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے ڈیلیور کیا. ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے عوام کے کام کیے. ہم نے کلیم کرتے ہیں کہ عوام نے ہمیں اٹھایا اور ان کو نیچے گرا کے دکھا دیا. یہاں پر بہت باتیں ہوتی ہیں. میں سن کر مجھے ہنسی بھی آتی ہے، رونا بھی آتا ہے کہ یہ کیسی اسمبلی ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جو مرضی الزام لگا دو. ہمارے ابھی 30-35 دن ہوئے، یہ تماشا دیکھتے جائیں، یہ بولتے جائیں. جب میری صوبائی حکومت تھی یہی باتیں ہوتی تھی، کیا ڈیلیور کیا، یہ تو ختم ہو گئے، یہ تو فیل ہو گئے. لیکن جیسے وقت گزرتا گیا ہم نے ڈیلیور کیا. ہم نے عام آدمی کو ڈیلیور کیا. ہم سرمایہ داروں کو نہیں ڈیلیور کرتے ہیں، ہم امیروں کے لیے نہیں کام آئے ہیں. ہم یہاں ہم نے عام آدمی کو ڈیلیور کرنا ہے. ہم نے اپنے صوبے میں ایجوکیشن بہتر کی، ہم نے ہیلتھ کا نظام بہتر کیا، ہم نے پولیس بہتر کی. ہم نے وہاں کرپشن پہ تالا ڈالا. جو کرپٹ حکومت ہمیں یہ چھوڑ کے گئے تھے ہم نے اس کو ٹھیک کیا. عوام نے ہمیں اس کا صلہ دیا. اور انشاءاللہ تعالی تحریک انصاف کی حکومت پاکستان میں یہ دن بدن گھبراتے جائیں گے. کبھی کہیں گے بھینسیں بیچ رہے. ہم نے آسٹیریٹی کا پروگرام بنایا، عوام کو نظر آ رہا ہے، وہ صلہ دیں گے، وہ رزلٹ دیں گے. اور 5 سال کے بعد یاد رکھیں کہ وہ شکست ملے گی کہ آپ یاد رکھیں گے ساری عمر. جناب رمیش لال صاحب.